تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو۔ یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو؟ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے
تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی
کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے
تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں؟ تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا. جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی. تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں، ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے. کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استیناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں ان میں، ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ، تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں. یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ لوگ وہ بدبخت ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھی. فی سموم وحمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے. یہ وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ كَانُوا يَقُولُونَ، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو،
آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم. بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی بھی؟ اب مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کر لو بھائی. تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے. بھلا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات. اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی. اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ. ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے. اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک وہ تو شکر ہے نہیں کی. اگر کرتا تو چانچی بانچی بان کرتا تو مجھے ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہا ہے. چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک. یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، ہڈیاں بکھر گئی ہماری، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ بندہ کوئی ہونا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے. ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا. اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا. تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم، حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے. تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا. فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے. بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا، کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلهم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا، اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرائیتم ما تمنون، آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے. بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے؟ انسان بنانا اس پانی کو اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے، نہ ہم کرتے ہیں. یہ کام کرنے والا کون ہے؟
اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے. جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ یہ کہ ہم کیسے بنے. وہ کہتا ہے ڈارون کا نظریہ نا کہ یو کر کے بن گئے. اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی. جب مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی. بچہ بھی ایک مہمان ہے. اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً. تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ. دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو آم کا بیج ڈال دیا آپ نے مختلف قسم کے بیج ڈال دیے. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے. جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی کروں گا دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں. تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں باتیں بناتے. وہ باتیں کیا ہوں گی اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. تم یہ باتیں بناؤ گے انا لمغرمون بھائی چٹھی پڑ گئی ہے. چٹھی ہوتا ہے نا تاوان کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا کہتے ہیں یار دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے. بل نحن محرومون کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. دیکھ لو نا آفتیں آتی ہیں ٹڈیاں آتی ہیں پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہیں. سیلاب آتے ہیں صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نہیں چھوڑا ہوا ہے ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن بادلوں سے اسے تم برساتے ہو ام نحن المنزلون یا ہم برساتے. ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے نہروں میں آتا ہے اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے. برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا یہ ساری جو ترقی ہے نا جو بھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں. سمندر تو کڑوا ہے نا لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے بولو؟ میٹھا جاتا ہے. کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی. لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہوتا تھا نا پیسہ ہے نعمتیں بھائی اللہ کا دیا ہے میرا اپنا کمال نہیں ہے. اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس سے پیسیوں قسم کے کام لیتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون
اس کے درخت کو ہم نے بنایا، تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا؟ پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے۔ اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین، دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا، یہ نصیحت کے لیے بھی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی؟ یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا۔ اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے۔ آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں، لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے، اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ، پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا، مسافر تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت، مسجد میں آ کے نہیں، ایک نوجوان تھا، کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی، کوئی جوان عورت تھی۔ پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا، رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے، راستہ کہیں بھول گئی ہوگی، تو وہ ایک مسجد میں گئی، اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے، تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو، میں جوان عورت ہوں، کہیں بھٹک گئی، کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں۔ اس نوجوان نے کیا کیا، اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا، بار بار یہ عمل کر رہا ہے۔ وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوری رات نا وہ سوئی نہیں، یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے، بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں، اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا، بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو، جاؤ آپ یہاں سے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے۔ اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اور یہ کنوارا لڑکا، تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے، اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی، لڑکیاں لا رہے ہیں، کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں، طوائف خانوں میں جا رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں، او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے، تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو۔ زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی، ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے، اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل، اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے، پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے۔ بہت گندا، بہت غلیظ، بہت پلید عمل ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو، اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے۔ خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے، ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے، بلا تو زنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے، کافروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا، بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام، کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں۔ کتا کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا۔ گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں، اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے، تو گدھوں والا کام کرتا ہے، تو خچر والا، تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے، تو کتے پن سے نکل، ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر۔ خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے۔ جب وہ آگے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو، ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا۔ ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ اولادوں کو روکو، اپنی اولادوں کو بربک نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے، تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا، کبھی بھی نہ جانا، نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا۔ آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ، پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ۔ بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا، بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو، پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے، پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو۔ نہ
خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو، نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو، خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، اللہ نے برہنہ ان کو اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو، اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے، بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں، پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے، خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا، ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے، آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت، ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں، مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہے نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے، لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا، پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے، علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑگڑائے اللہ کے سامنے، نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق، میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں، شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتے. اڑانے دو مذاق، میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا، آج ماں باپ بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی، ایک دفعہ سمجھا دینا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں، ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں، آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو، تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے، ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو. ان کے حقوق بھی ادا کرو. جو عورت رہے گی اس کو رکھو، نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا. آپ بول دو میں تو 4 پوری کروں گا. میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے. ان سے کہا جائے یار نکاح کرو، کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو، جہنم کی آگ مل رہی ہو، اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے، پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھی تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ابھی ان کو؟ چھوڑ دو سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا وہ. اور ہم ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے ہیں. اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا. میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ. ایسے ایسے تانے ہیں. تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں، یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم
قسم یہ پھڈے اگر ہوتے نہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہوتے ہیں، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ پھڈا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا، اور جس بغیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں، یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے، وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے، جو گوروں کا ہے. وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ، اور خدا کی نظر میں کوئی ہٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا، زنا نہ کرتا ہو، وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو، وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی بھائی زنا کر رہا ہے یار. وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا، تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے، بولو، جس کو خدا تہذیب کہتا ہے. خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، زنا سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا، چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے. کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے، کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں، ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے، یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مسائل ہیں، اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو، سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار، ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں، ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. غربت ہے لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے، یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے، جن لوگ بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا، اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. بیٹھ مختلف مہینوں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مذہبی لوگوں کی. ابھی محرم چل رہا ہے، اس میں ماتم ہے، جلسے ہیں، مرثیے ہیں، بندوق سے بھی ماتم شروع ہو چکا ہے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے؟ تو پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر دفعہ کوئی نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. ربیع الاول آئے گا تو اس میں بھی یہ 2 مہینے تو ہیں، ایک غم کا سمجھا جاتا ہے، ایک خوشی کا سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ہماری تورات میں ایسی کوئی آیت نازل ہوتی کسی دن تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب عملی زندگی سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ دلچسپیاں لیتا ہے. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا. ایسا امیج ہم نے اسلام کا دنیا میں قائم کر دیا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم ہماری طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا. کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم ادارہ تھا جس سے میرا تھوڑا سا ایک واسطہ پڑا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے معاملات کی میں نے صفائی دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ
جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں, تو 2 چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک تو ایگریمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں, دوسرا یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو. جو سامنے والا ہے اسے, یعنی جس سے آپ کا ایگریمنٹ چل رہا ہے, اسے مخمسے میں نہ رکھا جائے. اگر ایک غلط پروسیس ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح پروسیس بھی اس کو خود ہی بتا دیا جائے. ہمارے ہاں اداروں میں آپ جاؤ, پہلی بات کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاؤ گے, صاحب ہوں گے ہی نہیں, صاحب ہے ہی نہیں, آج لیٹ ہے. پھر صاحب جب آئیں گے تو موڈ اچھا ہوگا تو کام ہو جائے گا, موڈ اچھا نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں تو اسے یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ بتا دے گا یہ پیپر بھی لگا دو ساتھ میں. لیکن جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں نا, ایک ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا صاف طریقے سے بتایا جائے گویا اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے یہاں سے, یعنی ٹرخانے والا کام. معاملات ہمارے بالکل بھی صاف نہیں ہیں. ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھگے گا آپ کو, آپ لوگوں کے علاوہ. کسی سے بھی معاملہ کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو کاٹے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز دینداروں میں بھی آ گئی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے, آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو, ہاتھ سے مراد ہے عمل. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا یہ جو ہاکس بے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ ٹھیکیدار تھے, وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں, حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے, یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہو رہی. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا, ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھاڑ میں جائے ہمیں کیا, بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی, صبح شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو, بائک والا ایسی دم نکال کے, وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی. اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا پہلی مرتبہ, تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا, پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں, اس کی شامت آتی تھی. تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی, تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں, ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتا چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں, ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے, ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کیے کہ نہیں. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں, یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ دیکھتے تھے, پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے, کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے, کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی یار, ایک تو چھوڑ چکا ہوں, پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں. یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا, بہت مشکل ہے سمجھا رہا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی. اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئی تو کیسے گزریں گی, ایک کو ریورس کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو ریورس نہیں کرتا, وہ کہتا تو پیچھے ہو, کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا, پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے, یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو
پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر موڑے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہے یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا، اس کو سلیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائے بالکل دیوار کے ساتھ۔ تو یہ جو حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے دوسرے، تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب۔ وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے، خیال نہیں کرتے، تکلفات زیادہ ہیں، تکلفات۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی، ذہانت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ۔ بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا، سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضائے حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین، بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا شرما، ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا، دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں، پھر وہ تو اس کو خود بتا دو۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی، کتاب خرید لیں کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا۔ اور احادیث جمع کی ہے بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے، دوسرا آ رہا ہے ادھر سے دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے جائے کسی کام سے، اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، وہ اس کا حقدار ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ، وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، اس کو تکلیف ہوگی، یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ مجھے ایک بات، جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے، لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے، تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو، اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لوگ۔ ایسا کرتے ہیں، وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے تو کچھ اور کر لیتا، تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا۔ ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان۔ ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو، جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو، گردن مروڑ کے کھا لو تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا۔ چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کر کے، انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے، چندوں میں گھپلے، بہن کی وراثت میں گھپلے، اور جا رہے ہیں۔ تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں بتا رہے تھے، دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں، یہ رومال جو ہے نا کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا، وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو، پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو، واش روم جانا ہے، ناک صاف کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تراویح میں بہت ہوتا ہے، مغرب میں رومال ڈال کے چلے گئے، اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ حضرت جی کی جگہ ہے، یہ غلط ہے، سب کا برابر حق ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا، آگے بتایا۔ وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا، مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہ فکس کر لی جاتی ہیں، وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو، لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا، تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا
فلاں صاحب کھڑے ہوں گے تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے, یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے, وہ کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ, اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا, قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, بھائی غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو, ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی, وہ تو ویسے لاؤ بالی پن میں آیا, گاڑی کھڑی کی نکل لی, اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے, بندہ ہی نہیں مل رہا, یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو, بولو بھائی عزیز, واش روم کی چپلیں, لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے, آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا, آپ کھڑے ہوئے کہ چپل چوری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ, آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے, اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے, سوری, بس ختم, کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, آپ جا رہے ہیں, یہ میں باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا, بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے, بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے, وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی, جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا, تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے, اس کی جگہ ہے, میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں, کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے, تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے, اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے یا آپ بار بار پوچھتے ہو, تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تک یہ کلام بن چکا ہے, چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے, اور جب واپس آتے ہیں چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل, یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے, کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں, واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی, اس نے کہا اصل میں واش روم کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا, کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, بھاڑ میں جائے, میں تو جا رہا ہوں, تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے, تم یہاں نہ کرو, کھیتوں میں چلے جاؤ, یا کیا بولوں میں, ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ. تمہاری بلا سے جو مرضی, میں تو جا رہا ہوں, میرا تو ہو گیا, فٹ ہو گیا ماشاءاللہ, تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی, اب تم جانو بیت الخلا جانے. ہائے ہائے, واقعات سنانے نہیں چاہیے, لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. ایک سنا دیتا ہوں, گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آئے گی, لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں, بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, جہاز میں جا رہے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے, تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اکثر دیکھا گیا. اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بےچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ بےچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں, لیکن
لیکن جہازوں میں اکثر, سب نہیں, اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں, تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سنا رہا, رہنے دے بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے, تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, یعنی کھلی ہوئی تو پوری تھی مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے پہ ویٹ کر رہے ہیں, جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو, تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب, جو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک, تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا, جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہے ہیں وہاں. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ, سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا.